الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جس وقت تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو ایک تو اس کے بارے میں عرض کر دیا تھا کہ قریش کے ہاں اور مختلف قبائل کے ہاں یہ معمول تھا کہ مینا کے اندر 2-3 دن جو قیام ہوتا اس میں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو بتایا گیا ہے کہ یہ لا حاصل چیز ہے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے بچپن میں بچہ ہر معاملے کا حل اپنے والدین کے پاس تلاش کرتا ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر معاملے میں اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے، یا اب یا اب یا ابی یا امی۔ تو اسی طرح جب بالغ ہو جاتا ہے تو اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بھروسہ اس کو اللہ پر ہونا چاہیے، ہر معاملے میں یا ربی یا ربی یا رب، اللہ کی طرف اس کا رجحان بڑھ جانا چاہیے۔ تو بہرحال فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں عطا فرما، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حج کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نیک اعمال میں بھی بسا اوقات ہمارا مقصد محض دنیا ہوتا ہے، چاہے وہ فخر کی صورت میں ہو کہ ہم نے حج کیا ہے، ہم حاجی ہیں، اس صورت میں ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا ہی کی شہرت مقصود ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے ذہنوں کے اندر مختلف قبولیت کے موقعوں پر جو ذہنوں میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ قبولیت کا موقع آنے والا ہے، اس وقت ہم نے کیا مانگنا ہے، تو اس وقت بھی ہمارا سارا دار و مدار دنیا کے مانگنے پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں، جس وقت احرام باندھنے لگتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ دل پر مہر لگتی ہے، اور مہر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مہر لگنے کے بعد جو اندر کی چیز ہے وہ باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز وہ اندر نہیں جاتی، تو مہر سیل بند ہونا جس کو کہتے ہیں۔ تو اس وقت بتکلف اللہ کی طرف توجہ انسان کو پیدا کرنی چاہیے۔ جب اس وقت ہمارے دل میں اللہ ہوں گے، آخرت کی فکر ہوگی، تو دنیا سے دل خالی ہوگا، تو ایسے موقع پر اللہ دل میں رہیں گے اور آخرت کا رجحان دل میں رہے گا، دنیا کی چیزیں پھر اس میں داخل نہیں ہوں گی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے موقع پر ساری توجہ دنیا کی طرف رکھتے ہیں، ہم وہاں جا کر یہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، تو دنیا کی اغراض پیش نظر ہوتی ہیں، تو پھر وہ دنیا دل میں رہ جاتی ہے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم آخرت کے حوالے سے اس وقت کیا مانگیں، اور آخرت کی طرف ہی انسان کا رجحان ہونا چاہیے کہ اہم وہ ہے۔ تو دنیا کا تو 1 منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی ہمارے تمام تر رجحانات، خیالات دنیا کی چیزیں مانگنے کی طرف ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی یہ چیز مانگیں گے، وہ چیز مانگیں گے۔ تو اس چیز سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر دنیا مانگنے کے حوالے سے لفظ فی الدنیا یہ ذکر کیا ہے، اس میں حسنہ کا لفظ نہیں ہے، آگے دعا آ رہی ہے اس میں حسنہ کا لفظ ہے، حسنہ کا لفظ نہیں ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ دنیا طلبی میں بھی ہم اتنے مگن ہوتے ہیں
ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیاوی اغراض پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہوں، حلال طریقے سے ہوں، حرام طریقے سے ہوں، ناجائز طریقے سے ہوں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، بس ہماری اغراض دنیا پوری ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی اغراض پوری ہوں، لیکن وہ حلال سے ہوں، اچھے طریقے سے ہوں، گناہ کے راستے سے نہ ہوں۔ تو اس لیے حلال حرام اور گناہ جائز ناجائز اس سے بالکل بالا تر ہو کر محض دنیا کی رغبت، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو ان آیات میں مسلمانوں کو بڑا اعتدال سکھایا گیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ دنیا بھی اللہ سے مانگیں، اور جب دنیا مانگیں تو حسنہ کے ذریعے سے مانگیں، حسنہ کے طور پر مانگیں، جیسے آگے آ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے، دونوں کی طلب ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں حسنہ کا لفظ ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو شامل ہے، راحت، آرام، صحت، تندرستی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو شامل ہے۔ تو اس لیے حسنہ، اور پھر اس میں حلال اور جائز بہتر طریقے شامل ہیں، ناجائز حرام اس میں شامل نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا کی تمام اغراض پوری فرما اور اچھے طریقے سے حسنہ کے طور پر پوری فرما، اس میں ناجائز اور غلط اور گناہ کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اور آخرت بھی ہماری اچھی فرما، آخرت میں بھی ہمیں راحت اور آرام والی زندگی سے مالا مال فرما۔ تو گویا تین طبقات بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف دنیا طلبی میں لگ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ صوفیہ کرام ایسے بھی ہیں جو صرف آخرت مانگتے ہیں، وہ دنیا کا سوال ہی نہیں کرتے، دنیا اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس مالک سے دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے، اعتدال کا راستہ میانہ روی یہی ہے۔ صراط مستقیم میانہ روی، درمیانہ راستہ صراط مستقیم کو کہتے ہیں، اور صراط مستقیم مانگنے کا حکم ہے۔ چنانچہ یہ دعا ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور ہر دعا میں اس دعا کا اہتمام ضرور فرماتے تھے۔ اس وقت تک دعا مکمل نہیں فرماتے تھے جب تک یہ دعا اندر شامل نہیں فرما لیتے تھے، اور طواف کے دوران بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اور کثرت سے آپ حضرات نے حجاج کرام کو یہ دعا مانگتے دیکھا ہے۔ آسان ہے، سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اولئک لہم، اور یہ محض مانگنے کے حوالے تک بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر صلحاء کے ساتھ جڑنے کا ہمیں حکم ہے، تو قبرستانوں میں جانے کا حکم ہے، تو اس موقع پر بھی مقصد شریعت کا یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جائیں اور ان جگہوں پہ جائیں، ہمیں ہمارے رجحانات آخرت کی طرف بڑھیں، ہمیں موت یاد آئے، ہمیں آخرت یاد آئے۔ اور آج صلحاء کی قبروں پر بھی سوائے منتیں دنیا کی پوری کروانے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو چاہے دنیا کے معاملات ہوں، چاہے آخرت کے معاملات ہوں، موقع کوئی سے بھی ہوں، بس ہماری تمام تر انتہا دنیا پر ہی ہے، تو اس سے انسان کو نکلنا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے عملوں کی کمائی کا حصہ ثواب کی شکل میں عطا کیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ مینا کے اندر جو قیام ہوگا، 10 کو تقریباً حج کے اعمال پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جمرات، جن کو ہم اپنی زبان میں شیاطین کہتے ہیں، شیاطین کو کنکریاں مارنا باقی رہ جاتی ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی، اور 13 کے بارے میں اختیار ہے
کہ 13 کو اگر وہاں رہیں اور ان کو کنکریاں مار کے واپس آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر 13 سے پہلے واپس آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بحث اکثر حجاج کرام میں رہا کرتی تھی، کچھ 13 تک رہنا ضروری قرار دیتے تھے اور کچھ 13 کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بارے میں ذکر کر دیا، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی آ جائے 2 دنوں میں، یعنی 11 12 کو کنکریاں مار کے واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو 13 تک مؤخر ہو جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ ساری تفصیل ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور خوب جان رکھو کہ تم کو اسی کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔